بات کو مختصری کرنے کی کوشش کریں گے جی. علی امین گنڈا پور جو پنجاب میں ایک مشن لے کر آ رہا ہے کہ مجھے وہاں پہ تقریریں کرنے کی، بڑکے مارنے کی، باتیں کرنے کی اجازت ملے، اور دوسری طرف پنجاب گورنمنٹ اور پاکستان کی فیڈرل گورنمنٹ اور پاکستان کی اب ایجنسیوں نے بھی اس بات کا ادراک کیا ہے کہ یہ مسئلہ کیا ہے. اس بات کو سمجھے، بہت ٹیکنیکل بات ہے کہ جب بہت زیادہ دور نہیں جاتے، جب ضیاء الحق کا دور آیا تو اچانک سے ایک سلطان راہی کو بہت عروج حاصل ہوا، اور ایک نشے کی سی کیفیت آ گئی. یعنی کہ میں راول پنڈی کا رہنے والا ہوں، تو راول پنڈی میں جتنے سینما تھے، بس صرف ایک سینما کے جس پہ لگتی ہی انگلش فلم تھی، اس سینما کو چھوڑ کے باقی جتنے سینما تھے تمام کے اوپر جو سا نا مور دین 90% فلمیں جو سی تھیں وہ سلطان راہی کی لگی ہوئی ہوتی تھی. اور کیا ہوتا تھا، اس کو اٹھا لوں گا، اس کو، اور اس کی بہن لے گیا، وہ ناچتی ہوئی وہاں سے آ گئی، اس نے گنڈاسا اٹھا لیا، پولیس کا کٹاپا چاڑ رہا ہے، اور اس نے فساد بربریت. تو یہ ایک پوری نسل جو سی تھی نا، یہ تیار ہوئی، ضیاء الحق کے دور میں پیدا ہوئی. پھر وہ نسل جو سی تھی نا، انہوں نے جو بچے پیدا کیے وہ بھی ایسی بد نسلی تھے. مقصد کیا تھا کہ قوم کے شعور کو اس طرف لگا کے رکھو کہ ان کو یہ بات سمجھنا ہے کہ وہ شخص جس کو سرحدوں کی حفاظت کے لیے تعینات کیا گیا ہے ان کا بڑا، اور اس کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ ماشاء اللہ لگائے اور وہ بتائے کہ یہ ملک کیسے چلے گا. پھر اس کے ساتھ ساتھ اس نے مذہبی ٹچ دیا کہ اسلام کا نفاذ کروں گا. اسلام کا تو نفاذ کیا ہی نہیں، اس نے اس ملک کے اندر آپ سمجھ لیں کہ ایسی تفریق اور اسلام کا ایسا انتشار پیدا کیا کہ جس سے پوری نسل ہی بگڑ کے رہ گئی، یا اس کی بہت بڑی اکثریت جو سی وہ بگڑ کے رہ گئی. شعور کا دور دور کوئی تعلق نہیں رہا. اس کے بعد ایک اور واردات ڈلی، وہ ڈالی پیپلز پارٹی نے. پیپلز پارٹی نے اپنے اس کے اگینسٹ جو نا کھڑے ہو کے بتایا، اور سندھ کو جو نا پورے ملک سے علیحدہ کر کے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ہمارے اوپر بربریت ہے، اور عوام کا جو وہاں پہ نہ تعلیم دی نہ شعور دیا، اور اپنی ایک اجارہ داری قائم کر لی جو سٹل اسی طرح سے ہی ہے. ہاں وہ بتاتے ہیں قانون سازیاں کی، یہ کیا وہ کیا، اس کے اندر کسی حد تک ان کا کام ہے بھی، لیکن سندھ کی حد تک انہوں نے کہا کہ دو حصوں میں اس کو تقسیم کر کے رکھو. ایک کراچی، حیدرآباد، یعنی کہ یہ انڈسٹریل زون کہ جہاں پہ لوگ ہیں ان کو بھی شعور سے آرا کر دو. اس کے لیے جو نا ایم کیو ایم پیدا کی گئی. اب جو نا آگے سلسلہ کیا چلتا ہے کہ یہاں پر آ جاتا ہے معاملہ کہ اس وقت میں کیا ہو رہا ہے. دیکھیں گنڈا پور کا جو نا وہ مسئلہ ہے. گنڈا پور سے پہلے اس نسل کو تیار کرنے والا تھا عمران خان، اور وہ باجوہ ڈاکٹرائن کے تھرو تھا. باجوہ ڈاکٹرائن ایک نام ہے، اس سے پہلے جنرل راحیل شریف اور آپ یہ دیکھ لیں بتدریج وہ تیار کر رہے تھے، اس کو گرو کر رہے تھے. تو ہمیں شرم نہیں کرنی چاہیے کہ اگر ہم اپنے ڈپارٹمنٹس کے اوپر الزام لگاتے ہیں تو غلط تو نہیں لگاتے. وہ کون تھا؟ وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اور اگر وہ بدبخت شخص آج بھی اگر اس ڈپارٹمنٹ کے اندر بیٹھا ہوا ہے تو یہ الزام تو اس کے اوپر جائے گا کہ نہیں جی یہ ادارہ جاتی تھا. تو ادارہ جاتی پاکستان دشمنی ادارہ جاتی ہوتی ہے. سچ تو یہی ہے کہ جی اب ہم بات سن لیتے ہیں. بات سننا نہیں، جب آپ لوٹ مار کا مال سارا اکٹھا کر کے رکھیں، ایک ایک افسر ارب پتی ہو کے ریٹائر ہو رہا ہو، تو اس کو ادارہ جاتی نہیں کہتے، اس کو ادارہ جاتی لوٹ مار کہتے ہیں. ایک ایک جج ارب پتی ہو کے ریٹائر ہو رہا ہو اور اس کا کام کیا ہو کہ میں نے اس ملک کی بربادی لگا کے رکھ دی. کسی نے شعور کا بیڑا گرک کیا، کسی نے انصاف کا بیڑا گرک کیا، کسی نے معاشی معاملات کے اندر تہس نہس پھیل کے رکھ دی. سب نے ٹیم ورک کیا کہ بس یہ ہمارے ہی قابل رہے. اور آج بھی اگر آپ دیکھیں تو ہم نے بچایا ہوا ہے. واہ کیا بات ہے. اس وقت میں بہرحال ایک بات کی ہوش آئی ہے کہ اگر ہم اس گنڈا پور کو دیں گے تو بیج وہی ہے، وہ شعور کا نہیں، وہ جذبات کا جنزانہ عکاس ہوگا. اور عوام کو یہ چیز، یہ درس دیا جو جا چکا ہوا ہے، جو زہر دیا جا چکا ہوا ہے، اس کو مزید اگر دیا گیا تو وہ اور ابلے گا.
کسی کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی اس وقت میں، بالخصوص سندھ کے اندر، بلوچستان کے اندر، کے پی کے اندر، کہ بھائی اگر ہمیں علاج کی ضرورت پڑتی ہے ہمیں پنجاب جانا پڑتا ہے۔ پنجاب ہمارا حق ہے، ہمارا بھائی ہے، ہمارا صوبہ ہے، ہمارے وجود کا حصہ ہے۔ ہم اسی کے اوپر الزام لگا رہے ہیں۔ 5 روپے کی کوئی کرپشن نہ ثابت نہیں کر سکتا اس پی ایم ایل این کے دور میں، شہباز شریف صاحب کے دور میں، نواز شریف صاحب کے دور میں، اور یہ نہیں کہ ان 3 شخصیات پر پوری پی ایم ایل این جب وہ کام کر رہی ہوتی ہے تو وہ اسی طرح سے کام کر رہے تھے۔ جو پی ایم ایل این کو چھوڑ کر گئے ہیں نا، ان سے پوچھو، چودھری نثار علی سے پوچھو، جتنے لوگ گئے ہیں، جتنے شاہد خاقان عباسی سے پوچھو کہ کہیں کوئی کرپشن کا کوئی معاملہ ہے، وہ کبھی الزام نہیں لگائیں گے۔ وہ یہ کہیں گے کہ ہاں نظریاتی اختلاف ہوئے ہیں، ایسا نہیں کرنا تھا، ایسا کرنا چاہیے تھا۔ حالانکہ ماضی کے اندر یہ لوگ خود وہی کام کرتے رہے۔ اس وقت جو پی ایم ایل این کر رہی ہے، اس ملک کو بچانے کے لیے کر رہی ہے۔ یہ بالکل میں آپ کو وضاحت کے ساتھ بتاؤں کہ اب گنڈا پور سے نا موضوع اٹھا کے ہم دوسری طرف لے کے جائیں گے کہ یہ جو گنڈا پور ہے نا، یہ یہاں پر آگے بڑھ کے مرنا چاہتا ہے، اور لوگ جو نا اس زہر جو کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے اس پاکستانی قوم کی جڑوں میں دیا ہوا ہے، وہ زہر اچھل کے آئے گا۔ آج وہ نہیں چاہتے، اس لیے کہ معیشت بہتر ہو رہی ہے، اتنی بہتر نہیں ہے کہ وہ پھر غلغلہ مچائیں کہ لو جی بے ایمانی کر دی، چوری کر دی، کرپشن کر دی، لہٰذا ہم آ رہے ہیں، اور پھر لوٹتے ہیں۔ ابھی یہ جو باجوہ ڈاکٹرائن تھی، یہ کیا ماشاء اللہ نہیں تھا؟ یہ جو ہائیبریڈ پروگرام تھا، یہ جو تجربہ تھا، کتنے افسران کو پکڑا؟ کیا اکیلا ایک فیض حمید تھا؟ سینکڑوں نہیں تھے، ہزاروں کے حساب سے تھے جو ارب پتی ہوئے، ہزاروں ارب پتی ہوئے ہیں۔ ارب کوئی بہت زیادہ نہیں ہے۔ پنڈی اسلام آباد میں 20 25 30 کروڑ روپے کا ایک کنال کا پلاٹ ہے، تو اگر جس نے 10 15 پلاٹ بنائے تو کتنے ارب پتی ہو گئے۔ لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں کہ آج کس طریقے سے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو گھروں کی سہولت مل رہی ہے، بھلے وہ 2 3 مرلے کا گھر ہو، لیکن اپنی چھت اپنی ہوتی۔ کوئی احساس جانے جس کے پاس گھر نہیں ہے اس سے پوچھے، یعنی کہ کھانے کے لیے روٹی نہ ہو لیکن کرایہ وہ اکٹھا کر رہا ہوتا ہے بیچارہ، عزت نفس کو وہ مجروح کر رہا ہوتا ہے۔ افسوس افسوس افسوس۔ تو یہ ہے وہ چیز کہ ان کو اجازت بالکل نہیں ملنی چاہیے۔ اور یہ جو آج بھی عمران خان کو وی وی آئی پی جو سہولیات ملی ہوئی ہیں، گنڈا پور گئے، فلانا گیا ملاقات کر کے آیا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ کیا نواز شریف کو یہ سہولت تھی؟ آپ خود سوچیں، کیا وہ بیانات دیتے تھے؟ کیا وہ اس طریقے سے پارٹی اپنی پوری چلا رہے تھے؟ یعنی کہ کیسے ان کو دوبارہ ہیرو بنایا جا رہا ہے کہ جب معیشت یہ لوگ ٹھیک کر دیں گے، پھر ہم جو نا اس کو چھوڑ دیں گے اور پھر نکال کے ہم مسلط کریں گے، پھر ہم لوٹ مار کریں گے، پھر پلاٹوں کی ریل پہ لوگی، پھر ہم بیچیں گے، پھر ہمارے بچے باہر۔ تو یہ بھی جو نا سوچنے کی بات ہے، یہ کچھ مچ سا ہے۔ کون سچ بولے گا اس وقت میں؟ جو اصل صحافی تھے نا، ان میں سے 99% یا 90% لوگوں کو بھی اتنا مجبور کر دیا کہ اب وہ ایک نئی ڈاکٹرائن کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ افسوس کی بات، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ اور ڈیزاسٹر جو ہے نا، وہ دنیا کا ڈیزاسٹر ہونے والا ہے، یہ صرف پاکستان کا نہیں ہے۔ اور جو ڈیزاسٹر کرنے والے ہیں نا، وہ بھی آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ بھی بیچارے بہت بڑے نشانے پر ہیں، وہ بھی بہت بڑے نشانے پر ہیں۔ اور یہ چلے نام لے کے بتاتا ہوں، امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، یورپ پورا، یہ بھی نشانے کے اوپر ہے۔ ان کو بھی نہیں پتا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یا پتا ہے تو چند مفاد پرست جو نا وہ بالکل اس معاملے کے اوپر وہ کہتے ہیں ذکر بھی نہ کرو، بات بھی نہ کرو، اتنے خوف زدہ کہ نہیں 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 نہیں، یہ جو 1.5 2 کروڑ کی جو آبادی ہے پوری دنیا کے اندر، ان کے بارے میں بات نہیں کرنی، بالکل ان کے بارے میں بات نہیں کرنی۔ لیکن شکر الحمدللہ آج دیکھیں کس طریقے سے پاکستان کے اندر کھلی آواز اٹھ رہی ہے۔ یہی ایک بچنے کا راستہ ہے کہ اپنے دشمن کو پہچان جو، یہی ایک بچنے کا۔ خواجہ آصف صاحب نے آج بات کی، کتنے صحافی ہیں جو کھل کر بات کرتے ہیں۔ عبداللہ طارق سہیل صاحب کی آواز ٹھیک ہے کمزور ہے، لیکن سینئر موسٹ صحافی ہیں اور وہ کھل کے ہمیشہ سے بات کرتے ہیں۔
اسرائیلی ایجنڈا مولانا فضل الرحمان کو دیکھیں اب آ کے کمزور پڑے ہیں بیچارے، ورنہ انہوں نے ہمیشہ انسانہ کھول کے بات رکھی ہے، لیکن کیوں کمزور پڑے ہیں ہم نے اس کی تحقیق کرنی ہوگی کہ اس وقت میں کیا ایسی ضرب لگی ہے ان کو، کیا ان کو اتنا کمزور کر دیا گیا کہ وہ ایک طرف اعلانیہ جس وقت میں کوئی بول نہیں رہا تھا عمران خان کے خلاف کہ یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے، اس وقت میں مولانا فضل الرحمان بول رہے تھے، لیکن آج ان کو اس جگہ پر لانے والا کون ہے کہ کے پی کے اندر سے، بلوچستان کے اندر سے، جہاں سے ان کے ووٹروں کی بہت بڑی تعداد ہے، پنجاب میں بھی ہیں، سندھ میں بھی ہیں، لیکن مین دو صوبے ہیں، وہاں پر اتنی زبردست قسم کی بے ایمانی کی گئی کہ سارا پی ٹی آئی کی جھولی میں ڈال دیا گیا اور ان کو مظلوم بنایا گیا۔ پنجاب میں پی ایم ایل این کی ایسی تیسی پھیر دی گئی اور الٹے الزام انہی لوگوں پر لگا دیے گئے، لیکن مولانا فضل الرحمان کو دیکھیں وہ بھی بیچارے اس ٹریپ میں آئے، بیچارہ مطلب اس وقت میں سینئر موسٹ دو پولیٹیشنز ہیں ہمارے پاس، سینئر موسٹ جو پاکستان کے اندر موجود ہیں اس خطے کے، ایک میاں محمد نواز شریف جو بہت بڑا فرق ہے، لیکن اس کے بعد اگر کسی کا نام آتا ہے تو وہ مولانا فضل الرحمان کا آتا ہے، جنہوں نے ہمیشہ کانسٹیٹیوشن کی بات کی ہے، لا کی بات کی ہے، ان کا طرز جو زندگی ہے وہ ٹھیک ہے، روایتی ہے، جو بہت سارے لوگوں کو پسند نہیں آتا، سو وجوہات ہیں اس کے اوپر ڈسکشن ہو سکتی ہے، ان کو مدرسے کا سسٹم بہت سارے لوگوں کو اس پر اعتراض ہے، لیکن کانسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں، لا کے اندر رہتے ہیں، لا کے اندر چلنے کی بات کرتے ہیں، یہ ان کی بہت بڑی بات ہے، اور ان کی وجہ سے بہت سارے پاکستان کے جو خطے ہیں وہ محفوظ ہیں اور رہے ہیں ماضی کے اندر بھی ان کی وجہ سے، تو ان کا شکر گزار بھی ہونا چاہیے۔ بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔